سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. وقال محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاری. بزرگوں، دوستوں، ہماری جو گفتگو تھی وہ یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد محترم مکۃ المکرمہ کے رہنے والے، جن کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، اور یہ عرب کے مشہور شاعر تھے اور بڑے ہی خوبصورت تھے، لوگوں میں قابل احترام سمجھے جاتے تھے۔ چنانچہ بہت سارے لوگوں کی تمنا یہ تھی کہ یہ نوجوان ہمارا ہی داماد بن جائے اور ہماری بیٹی اس شخص کے نکاح میں ہو، لیکن مقدر کا جو فیصلہ تھا وہ مدینہ المنورہ کے اندر ایک قبیلہ تھا جس کو بنو زہرہ کہتے تھے۔ وہاں ایک حسین اور جمیل بڑی باحیا، جس میں بہت ہی وقار اور متانت تھی، جن کا نام حضرت آمنہ تھا۔ اللہ رب العزت والجلال کے فیصلے سے سردار عبد المطلب نے مدینہ المنورہ میں حضرت عبداللہ کا نکاح طے کر دیا اور ان کا نکاح ہو گیا۔ حالانکہ بہت سارے لوگوں نے سردار عبداللہ سے پیشکش کی تھی کہ تم ہم سے نکاح کر لو، لیکن وہ جواب میں یہی بات فرماتے تھے کہ یہ معاملہ میرے والد کی طرف ہے، وہ جیسا کہیں گے میں ویسا کر لوں گا۔ چنانچہ اللہ کے کرنے سے نکاح ہوا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ چند دن وہاں پر ٹھہرے، اس لیے کہ لمبے سفر ہوا کرتے تھے تو کچھ وقت وہاں پر ٹھہرا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے مدینہ المنورہ سے مکۃ المکرمہ تشریف لے آئے۔ تو ایک گھر میں جہاں ان کا مکان تھا، آج بھی وہ جگہ مکۃ المکرمہ میں موجود ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان تھا۔ ابھی وہ لائبریری کی شکل کے اندر ہے، بیت اللہ سے لگ کر ہی قریب میں۔ اب یہ رہنے لگے۔ چند مہینے گزرے تھے تو ایک قافلہ ملک شام کی طرف جانے والا تھا۔ تجارت کے لیے قافلے جایا کرتے تھے، بڑے بڑے، سال میں 2 مرتبہ ان کا جانا ہوتا تھا۔ تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ تم بھی اگر اس تجارت کے قافلے میں چلے جاؤ تو پھر زندگی گزارنے میں سہولت ہوگی، کچھ کمائیں گے،
کچھ مال حاصل ہوگا تو اچھا رہے گا۔ حالانکہ ابھی نیا نیا نکاح ہوا، چند مہینے ہوئے ساتھ میں رہنے کے لیے، لیکن جب یہ بات ان کے والد محترم کی طرف سے آئی تو انہوں نے اس بات میں غور کیا۔ حالانکہ بیوی اپنے شوہر کی جدائیگی نہیں چاہتی تھی اور شوہر اپنے بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن آخر میں یہی فیصلہ ہو گیا کہ تجارت کے اس قافلے میں مجھے جانا چاہیے۔ تو اس زمانے میں ملک شام جانے کے لیے مکہ سے تقریباً کم و بیش 3 مہینے کا وہ سفر تھا، اور چند مہینے وہاں تجارت کی جائے گی۔ اب یہ قافلہ روانہ ہونے کا دن آیا تو حضرت عبداللہ نے اپنی بیوی حضرت آمنہ سے ملاقات کی۔ اب نئی شادی کے موقع پر جو جدائیگی کی ملاقات ہوگی وہ کس حال میں ہوگی؟ چنانچہ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ جب میں واپس آؤں گا اور قافلہ مکے میں داخل ہوگا اور تجھے اس بات کا علم ہوگا کہ ہمارا قافلہ مکۃ المکرمہ آ چکا ہے، اور جب میں گھر آؤں گا تو دروازہ تم ہی نے کھولنا، تاکہ میرے گھر میں آنے کے بعد پہلی نظر تم ہی پر پڑے۔ اب یہ قافلہ روانہ ہوا ہے، ملک شام پہنچا ہے، کچھ تجارت ہوئی۔ جب ملک شام سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں مدینہ پڑتا ہے۔ ملک شام سے جب واپس آئیں گے تو پہلے مدینہ آئیں گا، وہاں سے 400-450 کلومیٹر کی دوری پر مکہ ہے۔ اب ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور کمزوری آ گئی بدن میں۔ جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا ہے تو مدینے میں ان کے جو رشتہ دار تھے بیوی کی طرف سے، سسرال کے رشتہ دار، انہوں نے ان سے کہا کہ ابھی تمہاری طبیعت زیادہ خراب معلوم ہو رہی ہے، سفر میں اور پریشانی ہوگی، کیونکہ سفر جو ہے وہ انسان کے لیے 2 چیزوں میں سے ایک چیز پیدا کرتا ہے۔ سفر سے صحت بھی ملتی ہے، لیکن سفر میں دشواری بھی ہوتی ہے۔ جو آدمی کے مقدر میں جو ہو وہ اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اب لوگوں کے اصرار کرنے پر ان کے گھرانے والوں نے منع کیا تو وہ رکے، لیکن اللہ رب العزت والجلال کا فیصلہ ہی کچھ ایسا ہونا تھا کہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینۃ المنورہ ٹھہرے اور قافلہ نکل گیا، اور قافلہ نکل کر چند دنوں کے بعد پھر مکہ پہنچ گیا۔ اب مکے میں یہ خبر پھیل گئی کہ قافلہ آ گیا ہے، تو حضرت آمنہ نے اپنی تیاری کی، لباس عمدہ زیب تن کیا اور اپنے شوہر کے انتظار میں ہے کہ اب آئیں گے جب آئیں گے۔ لیکن انتظار کرتے کرتے جب لمبا وقت گزر گیا تو انہوں نے اپنے گھر کے اپنے سسر سے اور مرد حضرات جو گھر میں تھے رشتہ دار، ان سے کہا کہ یہ آئے نہیں ابھی تک۔ تو تحقیق سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کی طبیعت خراب ہو چکی تھی، اسی لیے انہوں نے مدینے ہی میں قیام کیا ہے۔ تو سردار عبد المطلب نے چند لوگوں کو منتخب کیا خاندان قریش میں سے اور ان کو مدینہ بھیجا حضرت عبداللہ کی حالت، بیماری اور کیفیت کی تحقیق کے لیے۔ تو پھر خبر وہاں سے یہ آئی ہے کہ چند دن رہنے کے بعد حضرت عبداللہ کا وہاں انتقال ہو گیا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی آقا علیہ السلام کے والد دنیا سے رخصت فرما گئے اور مدینۃ المنورہ میں ان کی قبر بن گئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ خبر یہاں معلوم ہوئی تو حضرت آمنہ پر کیا غم اور دکھ کا پہاڑ ٹوٹا ہوگا، وہ آپ خود اندازہ لگا سکتے کہ ایک عورت جس کی شادی کو ابھی چند مہینے ہوئے ہیں اور شوہر دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن اللہ کا فضل اور کرم یہ ہوا کہ حضرت آمنہ پر امید کی حالت طاری ہو چکی تھی پہلے ہی،
جب حضرت عبداللہ ساتھ میں تھے تو امید کی حالت یعنی استقرار حمل ہو چکا تھا، تو یہ امید کی کیفیت طاری تھی، اور شوہر کے جدائیگی کا غم اور اس کی انتقال کی خبر حضرت آمنہ کو مکے میں پہنچ گئی ہے۔ اب حضرت آمنہ اسی غم میں رہتی ہے، اسی فکر میں رہتی ہے کہ شوہر کی جدائیگی ہو گئی، لیکن ایک نظام اللہ کی طرف سے چل رہا ہے۔ وہ نظام یہ ہے کہ جو باتیں اللہ نے پہلے کتابوں میں کہی تھی، اللہ کو ان باتوں کو بھی پورا کرنا تھا، کیونکہ اللہ رب العزت والجلال نے نبی علیہ السلام کے سلسلے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اس نبی کے آنے سے پہلے ہی اللہ اس کے باپ کو دنیا سے بلا لے گا، یتیم بن کر دنیا میں پیدا ہوں گے۔ یہ بات کا اللہ نے فیصلہ کیا تھا، اس لیے اللہ کو یہ کرنا ہی تھا، لیکن اب سب کی نظر آمنہ پر ہے، کیونکہ جب یہ واقعہ پیش آئے گا کسی جگہ پر شوہر کی انتقال کا اچانک، تو لوگوں کی نگاہ کچھ وقت کے لیے ان کی طرف رہتی ہے کہ بھائی ان کے حالات کیسے ہیں، ان کے احوال کیسے، تو سب کی نظر آمنہ کی طرف ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ امید کی حالت میں عجیب عجیب احوال مجھ کو پیش آتے، اکثر مجھے خواب میں نور دکھائی دیتا اور مجھے عجیب عجیب طرح کی خوشبوئیں محسوس ہوتی اور میرے بدن سے خوشبوئیں نکلتی۔ جب میں نے عورتوں سے اس کا تذکرہ کیا کہ مجھے خواب میں نور نظر آتا ہے، عجیب عجیب محسوس ہوتا ہے، تو عورتوں نے مجھ سے کہا کہ بہن آمنہ ان ایام میں سائے کا اثر ہو جاتا ہے، اس لیے تم ایک کام کرو کہ ان ایام کے اندر ایک لوہے کا کڑا بناؤ اور لوہے کا کڑا بنا کر اس کو اپنے گلے میں ڈال لو، جب رات ہوئی تو سوتے وقت کڑے کو گلے میں ڈال دینا اور سو جانا۔ یہ جو خواب تمہیں نظر آ رہے ہیں اور یہ جو نور تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ دکھنا بند ہو جائے گا۔ انسان جب غم اور پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے یا کوئی بندی ہوتی ہے تو اس وقت جو مشورہ آتا ہے انسان اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، قبول کر لیتا ہے، اور ہر آدمی اپنی اپنی رائے دیتا ہے۔ تو اس موقع پر یہ بات سمجھ لینا، چاہے حال اچھا ہو چاہے حال برا ہو، خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، پریشانی کی حالت ہو یا خوشیوں کی حالت ہو، ان احوال میں مشورہ ان لوگوں سے لینا جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، دینداروں سے، علماء سے، صلحاء سے مشورہ ان سے لینا۔ جب آپ اپنے کام میں مشورہ علماء سے لیں گے تو وہ شریعت کی روشنی میں مشورہ دے گا، اور اگر آپ دنیا دار سے مشورہ لیں گے تو وہ آپ کو اسی اعتبار سے مشورہ دے گا۔ اگر آپ بھلائی چاہتے ہیں تو مشورہ اپنے معاملات میں اہل علم سے، قرآن و حدیث کے جاننے والوں سے لینا، لیکن انہوں نے چونکہ اس زمانے کے حساب سے لیا مشورہ اور ایک لوہے کا کڑا بنانے کو ڈال دیا۔ چند دن کے بعد وہ لوہے کا کڑا آیا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس لوہے کے کڑے کو رات میں اپنے گلے میں ڈالا اور بستر پر استراحت آرام کے لیے لیٹ گئی۔ جب لیٹی ہے تو لیٹنے کے بعد اچانک ایک خواب نظر آیا۔ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے خاص بندیاں ہوتی ہے، اگر ان کے کوئی معاملات پیش آتے ہیں تو اللہ رب العزت والجلال کبھی کبھی خواب کے ذریعے سے ان کی رہنمائی فرماتے ہیں، اور خواب بھی انسان کی رہنمائی کا ایک ذریعہ اور سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ خواب میں دکھا دیتے کہ ایسا ایسا ہوا ہے، تمہارے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے، تو خواب انسان کو چوکنا کرتا ہے، آئندہ ہونے والی بات پر متنبہ کرتا ہے۔ چنانچہ اس کی تفصیل میں اپنے کو جانا نہیں ہے۔ اب خواب نظر آیا تو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نظر آئے، ان کے سر پر امامہ تھا،
لمبی داڑھی، نورانی چہرہ، اور انہوں نے خواب میں آ کر کہا اے آمنہ تیرے ذریعے سے دنیا میں ایک نبی آنے والا ہے، تیرے ذریعے سے دنیا میں ایک ایسا انسان، ایک ایسا نبی، ایک ایسا اللہ کا بندہ آنے والا ہے جو اس دنیا کے اندر جو رسم و رواج چل رہے ہیں، جو خرافات چل رہے ہیں، ان خرافات کو ختم کرے گا۔ اللہ نے مجھے تیرے خواب میں بھیجا ہے کہ جس عورت کے ذریعے سے، جس خاتون کے ذریعے سے دنیا میں ایسا نبی آئے گا جو دنیا کے رسم و رواج کو ختم کرے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ماں بھی رسم رواج میں مبتلا ہو جائے، اس لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ جو کڑا پہننے کا طریقہ ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ خواب میں انگلی کا اشارہ کیا اور خواب ہی میں وہ کڑے کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور حضرت ابراہیم نے کہا یہ چیز تمہیں استعمال نہیں کرنی ہے، یہ وہ نور ہے جو تیرے ذریعے سے دنیا میں آنے والا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے یہ منظر دیکھا، یہ منظر مجھے نظر آیا کہ جو گلے کے اندر کڑا تھا وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گرا ہوا تھا، اور اللہ نے میری اس رسم بد سے حفاظت فرمائی۔ یہ واقعے کے سنانے کا مقصد اور یہ واقعے کے پیش آنے کا مقصد ہمیں کسی چیز کی طرف رہنمائی کرنا ہے کہ اے انسان، اے ابن آدم، جب بھی تجھے کوئی مسئلہ پیش آئے اور کوئی چیز پیش آئے تو اس موقع پر رسم و رواج کو اختیار نہیں کرنا، سنت کو اختیار کرنا، نبی کے طریقے کو تلاش کرنا۔ میرے بزرگوں، زمانے سے یہ بات آپ سن رہے ہیں، یہ رواج بنا ہوا ہے کہ داماد کے لیے سونے کی انگوٹھی بنائی جاتی ہے، یہ رسم بنا ہوا ہے، اور لی جاتی ہے، دی بھی جاتی ہے اور لی بھی جاتی ہے۔ یہ ایک رواج ہے، یہ ایک رسم ہے جو شریعت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ لیکن آپ اپنے دل سے پوچھو کہ ہم نے اس رسم سے اپنے آپ کو کتنا بچایا، کہ میں نے اپنے بچوں کے نکاح کے موقع پر یہ صاف اعلان کر دیا کہ یاد رکھو سونے کا پہننا حرام ہے مردوں کے لیے، اس لیے یہ انگوٹھی ہمیں ہرگز نہیں چاہیے، حرام ہے۔ جو چیز میرے بزرگوں حرام ہے اس کا لینا بھی حرام ہے اور پھر اس کا بنانا بھی حرام ہے۔ لیکن عقل مند کیا کہتے ہیں؟ آڑے بیڑے کے ٹائم کے واسطے لے لو نا مولانا، پہن رہے کائے کو لے لو۔ یاد رکھنا جس چیز کا پہننا حرام ہے یہ رسم امت میں سے تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک آپ اس کے لینے سے انکار نہ کر دے۔ اور یہ بات میری ذہن میں رکھنا ہمیشہ، اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے جب فرشتہ میرے اور آپ کے پاس آئے گا تو فرسٹ ٹائم، پہلی مرتبہ فرشتہ یہ دیکھے گا خوشی میں کیا کرتا تھا اور غمی میں کیا کرتا تھا۔ ایسا تو نہیں تھا کہ جب خوشی کا موقع آ گیا تو داماد کے لیے سونے کی انگوٹھی بنا لی، اندر سے لے لو، اندر سے دے دو۔ ارے میرا اللہ ایسا دیکھنے والا ہے جو دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے۔ یعلم عدد قطر الامطار، بارش کے قطروں کو جانتا ہے۔ یعلم عدد ورق الاشجار، درختوں کے پتوں کو جانتا ہے۔ یعلم عدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار، جہاں پر دن طاری ہوتا ہے، جن چیزوں پر ظلمت چھاتی ہے، جن چیزوں پر روشنی آتی ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ جانتا ہے۔ وہ آپ کی انگوٹھی لینے اور دینے کو رشتہ دار نہیں جانتے لیکن اللہ تو جانتا ہے، اور یہ سارے کام اللہ ہی کے لیے کیے جاتے۔ اس لیے میری آپ سے بڑی ادب کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ اس بستی کا ایک نظام بناؤ، ایک اس بستی کا ایک معمول بناؤ سنت کے مطابق۔ نہ سونے کی انگوٹھی بنائیں گے نہ سونے کی انگوٹھی لیں گے، اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے اس کو آگ کا انگارہ کہا ہے۔ اور جو بے وقوف کہتے ہیں آڑے بڑے کے لیے لے لو، خدا کی قسم
جو نافرمانی کریں گے انہی کے لیے آڑے بیڑے کا وقت آئے گا اس کے ضائع کرنے کے لیے، اور جو اللہ کی اطاعت کے لیے اس کو چھوڑ دے گا اللہ خزانے غیبی سے اس کی مدد فرمائیں گے، خزانے غیبی سے مدد فرمائیں گے۔ اس لیے جو رسم و رواج بنے ہیں آج اس کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ جیسے ایک رواج رسم کا ہے، ایک رواج روپ کا ہے، لیکن جب آتا ہے موقع تو بھول جاتے ہیں، حالانکہ یہ رسم کی وجہ سے، یہ روپ کی وجہ سے، یہ کپڑے پہنانے کی مجلسوں کی وجہ سے ہماری ہزاروں بچیاں آج غیروں کے ہاتھ زندگی گزار رہی ہے۔ کیوں گزار رہی ہے زندگی؟ اور کیوں ایک مسلمان بچی اپنا نکاح خود کرنے پر مجبور ہوئی ہے؟ ایک مسلمان بچی اپنا ہاتھ غیروں کے ہاتھ میں دینے پر کیوں مجبور ہوئی ہے جب معاشرے میں نکاح مشکل ہو گیا؟ رسم کرنے والا مالدار یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں تو اپنے ارمان پورے کر رہا ہوں، اور یہ جو بات میں بول رہا ہوں نا آپ کو، اس میں صرف میں پرسنل اپنے لائف کا مالک ہوں، اپنی زندگی کا۔ جو انگوٹھی کی بات کہا ہوں اللہ کے فضل سے انگوٹھی کا نشان نہیں ہے، جو رسم کی بات کہا ہوں اللہ کے فضل سے رسم کا داغ نہیں ہے، روپ اور کپڑے پہنانے کا داغ نہیں ہے۔ اور اس معاملے میں صرف میں اپنی ذات کا مالک ہوں، آدمی میں اپنے ذات کا مالک اور میں اپنی اولاد کا مالک، اس کے علاوہ میں بھی کسی کا مالک نہیں، اور آپ بھی اپنے ذات اور اپنی اولاد کے مالک ہے۔ اس لیے مالک ہے کہ یہ اولاد وہ اولاد ہے یا آپ کو نار جہنم میں لے جائے گی یا جنت کے مہمان خانے میں لے جائے گی، کیونکہ اولاد کا بھلائی کا عمل باپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنتا ہے، اولاد کے برائی کا عمل باپ کی آخرت کے تباہ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو آپ دوسروں کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ خالہ نے کیا کرے اور چچا نے کیا کرے اور ممانی نے کیا کرے اور بھائی نے کیا کرا، اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ اپنے لائف کے ذمہ دار ہیں، اپنی زندگی کے، اور آپ اپنی اولاد کے ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو آج یہ طے کیجئے کہ ہم رسم و رواج سے بالکل بچائیں گے۔ اگر رسم و رواج پہ چلنا دین ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام آمنہ رضی اللہ عنہ کے خواب میں ہرگز نہیں آتے۔ اور ایک تیسرا رواج اللہ کا فضل ہے، وہ تو ختم ہوتے آ رہا، کسی کے انتقال پر ایک ایک آدمی کی دعوت دینا، تیسرا کرنا۔ اب کچھ عقل مندوں نے دوسرا شروع کرے۔ میرے بھائی تیسرا بھی منع ہے، دوسرا بھی منع ہے۔ 3 دن تک کیا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے تو 3 دن تک غم منانے کی اجازت ہے، یعنی جب بھی کسی کا انتقال ہوگا تو گھر والوں کو غم ہوگا تو 3 دن تک وہ غم منا سکتے۔ 3 دن تک کر غم کا اظہار کریں گے تو غم میں انسان کھانے پینے کو آگے پیچھے کرتا ہے۔ تو شریعت کہتی ہے اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو۔ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو دکھ پہنچا ہے، تکلیف پہنچی ہے تو تجھے بھی تکلیف ہونا چاہیے۔ تو اب کیا کرو، چائے کا ٹائم ہے تو ان کے گھر میں چائے بھیجو، کھانے کا وقت ہے تو ان کے گھر میں کھانا بھیجو، جو جیسا موقع ہے 3 دن تک کر ان کے گھر میں بھیجتے رہو، اور بلکہ اپنے ہاتھ سے کھلاؤ، انہیں اپنے گھر میں بلاؤ، کھلاؤ۔ جب نبی علیہ السلام کے ایک چاہنے والے صحابی کا انتقال ہوا ہے، حضرت جعفر طیار کا، تو حضور نے فرمایا جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو تاکہ ہم انہیں کھانا کھلائیں۔ تو انتقال جس گھر میں ہو جائے 3 دن تک کر ان کو کھلاؤ، ان کا اکرام کرو، گھر لا کر کھلاؤ یا وہاں لے جا کر کھلاؤ، ان کو بھی کھلاؤ، سب مہمانوں کو کھلاؤ۔ یہ اچھا عمل ہے، اللہ کو پسند ہے، حضور کو پسند ہے۔ لیکن 3 دن گزر جانے کے بعد اب وہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ اپنے کو ان کے یہاں کی بھی چائے آئی، ان کے یہاں کا بھی کھانا آیا تو ان کو بھی دعوت میں بلاؤ۔ اگر آپ کو کوئی دعوت دے آپ دعوت میں مت جاؤ، آپ یہ سوچیں گے کہ یہ مفتی صاحب کیا کہیں گے اور مولوی صاحب کیا کہیں گے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے یہ نہیں سوچا اللہ اور اس کا رسول کیا کہے گا۔
اب آپ سوچتے ہوں گے اسلام یہ چیزوں پر بریک کیوں لگاتا ہے؟ اسلام بہت دور کی سوچتا ہے۔ ایک غریب باپ کا انتقال ہوگا، انتقال کے موقع پر 15,000 اور 20,000 کا کھانا پکانے کے لیے اس اولاد کے پاس انتظام نہیں ہوگا۔ ایک غم اسے باپ کے جدائی کا ہوگا اور دوسرا غم اسے کھانا نہ کھلانے کا ہوگا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ کھلاؤ مت، 3 دن کے بعد اب کھلا چولہا خود چتاؤ، 3 دن کے بعد غم منانا اور گھر میں کھانا نہیں پکانا اب یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اور کوئی پہلے دن بھی پکا لے، دوسرے دن بھی پکا لے، تیسرے دن بھی پکا لے تو اس میں بھی کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ نہیں تو بھیج رہا کوئی نہیں تو یہ انتظار کریں گے، انتظار کی ضرورت نہیں ہے، کھانا پکا سکتے ہیں۔ لیکن ہمدردی اسلام سکھاتا ہے، اسلام میں ہمدردی ہے تو اسلام کہتا ہے ان کا خیال رکھو۔ اور خیال کتنے دن؟ 3 دن خاص طور سے، اور 3 دن کے بعد ہر آدمی اپنا انتظام خود کرے۔ لیکن یہ تیسرا دن اور دوسرا دن جو بنانے کا سسٹم ہے اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، بالکل بھی کوئی اجازت نہیں ہے کہ جنہوں نے بھیجا ہے ان کو بلاؤ۔ اگر وہ بلا بھی رہے ہیں تو آپ جانا چھوڑ دو۔ اب دنیا میں رسم کیوں ختم نہیں ہو رہے؟ دنیا میں یہ تیسرے دن کا کھانا کیوں ختم نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ میرے کو دعوت آ رہی تو میں جا رہا ہوں۔ ارے مجھے دعوت آئی تو مجھے اس سے بچنا ہے، اس لیے کہ جس کام کا کرنا منع ہے اس کام میں شریک ہونا بھی منع ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں رواج کو ختم کیجئے۔ چوتھا رواج کیا ہے کہ شادی سے پہلے ہلدی کے ڈریس، یہ مسلمانوں میں غیروں سے یہ طریقہ آیا ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے کہ نکاح کے موقع پر نکاح ہونے سے پہلے گلے سے لے کے سکے تک جتنے ہیں سب ہلدی کے کلر میں۔ کیا بولے اس سے زندگی شاندار بنے گی؟ ہلدیوں کے ڈریس پہننے سے زندگی شاندار نہیں بنتی، بااخلاق لڑکے کو لڑکی دینے سے زندگی شاندار بنا کرتی ہے۔ اخلاق سے زندگی شاندار بنتی ہے، جس کے الفاظ میں نرمی ہو، جس کے الفاظ میں درگزر ہو اس سے زندگی شاندار بنا کرتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں رسم و رواج سے ہمیں نکلنا ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت آمنہ نے کڑا پہنا تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور یہ رسم کو ختم کیا۔ مجھے آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ رسم و رواج پہ مت چلیے، قرآن و سنت پہ چلیے۔ پھر حضرت آمنہ کہتی ہے کہ میرے بدن سے عجیب طرح کی خوشبو آتی تھی، اور ایسی خوشبو آتی تھی کہ مکے میں عورتیں پریشان ہو گئی، کہنے لگی کہ یہ آمنہ خوشبو کہاں سے لاتی ہے؟ ایسی خوشبو تو ہم نے آج تک سونگھی ہی نہیں، اور امید کی حالت میں ہے اور عدت کا زمانہ ہے۔ اور قرآن کا اصول کیا ہے کہ عدت کے زمانے میں عورت خوشبو نہیں لگائے گی۔ عورت تو ویسے بھی خوشبو لگا نہیں سکتی، گھر کے باہر اپنے کمرے میں لگا سکتی ہے بس۔ گھر کے باہر خوشبو لگا کے جو عورت نکلے گی اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کریں گے، جتنی مخلوق ہے سب لعنت کریں گے۔ اور لیکن عدت کا جب زمانہ رہتا ہے تو عورت چوڑیاں کنگن بھی نہیں پہنے گی۔ عدت کے زمانے میں زیورات نہیں، بھڑکیلے کپڑے نہیں، سیدھے سادے لباس میں عورت رہے گی 4 مہینے 10 دن تک گھر ہی میں، بلا عذر شرعی کے، عذر شرعی کے بغیر گھر سے نہیں نکلے گی۔ اب عذر شرعی کیا ہے؟ مثلا طبیعت زیادہ خراب ہوگی، دواخانے میں جانا ہی پڑتا ہے، اور کوئی عذر شرعی ہے تو اس صورت میں نکل سکتی ہے۔ اب وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ اس کے آگے کی بات آئندہ ہمارے سامنے آئے گی۔ پوری بات کا خلاصہ یہ ہے، ہماری جو بات چلی حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا نکاح آپ کو میں نے ہلکا سا بتایا، پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ کا انتقال، اور بات یہاں پہنچی ہے کہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کی ماننا، حضور کے طریقے پہ چلنا۔